بھائیے، اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ مقصد کیا؟ سادے لفظوں میں سن لیجئے، مالک فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کے اور جن کے آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور ہمارا آنے کا مقصد کوئی نہیں ہے۔ یہ نوکریاں، یہ کھانا پینا، یہ سارے چکر یہ زندگی کے لیے ضروری ہیں، پر آنے کا مقصد توجہ، آنے کا مقصد نہیں ہے۔ خاص توجہ کیجیے گا۔ باب گرامی القدر، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ ہر شے کے آنے کا کوئی مقصد ہے، بے مقصد رب نے کوئی شے پیدا بولیے کوئی شے پیدا نہیں فرمائی۔ جو بھی شے کائنات میں آپ کو نظر آتی ہے، ہر شے کے بننے کا، اللہ کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد لازمی ہے، اور انسان اور جن کے پیدا کرنے کا، بنانے کا اللہ تعالیٰ کا ایک ہی مقصد ہے کہ مالک کی عبادت کی جائے۔ مالک کی ہر طرف سے توجہ ہونی چاہیے، مالک کی عبادت کی جائے۔ تو باب گرامی القدر، یہ روایت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور میں ہر موقع پہ اسے عرض کرتا ہوں کہ جو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اسے یاد نہ کرے۔ اللہ کا قانون ہے جی، دوسرا سپارہ ہے سورہ بقرہ ہے، مالک فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا ذکر انسانوں کی محفل میں کرو گے، میں تمہارا ذکر نوری فرشتوں کی محفل میں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ ایک دن نا حضرت بابا فرید الدین، یہ بڑی محبت کی بات اب ذہن میں ضمناً آ گئی تو سن لیجئے، حضرت بابا صاحب پاک پتن والے آپ بیٹھے ہوئے، تو کسی نے آ کے پوچھا کہ بابا جی بتائیے کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس وقت ذرا ذہن حاضر رکھیے، اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ سوال کرنے والے، اس وقت اللہ فرید فرید کر رہا ہے۔ اللہ کیا کر رہا ہے جی؟ بولیے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ فرید فرید کر رہا ہے۔ حضور آپ کیسے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ فرید فرید کر رہا ہے؟ آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے فرمایا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرمایا اس وقت میں اللہ اللہ کر رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ اللہ فرید فرید کر رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم اگر اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہمیں بھی یاد کرے گا۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے بلاتا کبھی نہیں ہے، اللہ اسے بلاتا کبھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کنفرم بات ہے، اللہ کا قرآن نص ہے۔ تو باب گرامی القدر، ایک روایت ہے جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، تفسیر رول بیان ہے، علامہ اسماعیل حقی نے اس کو لکھا، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 85 ہے، اس پہ آپ نے لکھا حضرت نوح علیہ السلام کا دورہ ہے، زمانہ ہے آپ کا، آپ نے بڑا اپنی امت کو سمجھایا، بڑی تبلیغ کی، سمجھایا کہ شاید لائن پہ آ جائیں، شاید سیدھے ہو جائیں، پر جب امت بالکل بگڑ گئی نا، کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، ہر طرف سے نبی کو جھٹلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لی، ربا اب یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، اب کوئی بات ماننے والی نہیں ہے، اللہ ان پہ عذاب نازل فرما، ان پہ عذاب نازل فرما۔ تو مالک نے فرمایا کہ نوح ایسا کر، تو ایک کشتی تیار کر، بہت بڑی کشتی بنا، اور جتنے تیرے ماننے والے لوگ ہیں جو تجھ سے پوچھے کہ کیا کر رہا ہے، کہنا کہ اللہ کا عذاب آنے لگا، طوفان آئے گا، تو جو میرے ماننے والے ہوں گے وہ اس کشتی میں بچ جائیں گے، بقایا ساری دنیا کو طوفان غرق کر دے گا۔ آپ نے کچھ بڑے بڑے درخت گرائے، کشتی بنانی شروع کی۔ جب کشتی آپ کی تیار ہو رہی ہے تو پاس سے لوگ گزر رہے ہیں، ہاں جی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا طوفان آئے گا، جو میرے ماننے والے ہوں گے بچ جائیں گے، جو کشتی میں بیٹھ جائیں گے
بچ جائیں گے، بقایا کو طوفان غرق کر دے گا۔ تو لوگ کوئی مذاق اڑاتے کہ نوح علیہ السلام یہاں تو پینے کو پانی نہیں مل رہا، آپ کہتے ہیں طوفان آئے گا، طوفان کدھر سے آئے گا؟ اگر آ بھی گیا، آپ کا سگا بیٹا نوح علیہ السلام کا آیا، ابا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی یہ معاملہ ہے۔ کہا ابا جی یہاں پانی پینے کو نہیں ملتا اور آپ طوفان کی باتیں کر رہے ہیں، آپ طوفان غرق کرنے والے طوفان کی باتیں کر رہے ہیں۔ ابا جی پہلے تو طوفان آ ہی نہیں سکتا، اگر آ بھی گیا، یہ اونچے اونچے پہاڑ مالک نے کس لیے بنائے ہیں؟ میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑوں کی چوٹی چلا جاؤں گا، میرا طوفان کیا کرے گا؟ جب اتنی بات کہی نا نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، تو اللہ نے فرمایا کہ نوح اب بیٹے کو واپس بلانا نہیں ہے، اب یہ گمراہ ہو گیا، اس کو واپس بلانا نہیں ہے۔ بیٹا بھی چلا گیا، مذاق کرنے والے بھی چلے گئے۔ تو ایک بوڑھی اماں پاس سے گزر رہی ہے، نوح علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اے نوح علیہ السلام، اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے بڑی توجہ، آپ نے فرمایا جی کہ اللہ کا طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، ساری دنیا غرق ہو جائے گی، میرے ماننے والے بچ جائیں گے، جو کشتی میں بیٹھ جائیں گے وہ بچ جائیں گے۔ تو اس بڑھیا نے کہا نوح علیہ السلام میں بھی آپ کی ماننے والی ہوں، میں بھی آپ کی ماننے والی ہوں، جب طوفان کا وقت آئے تو مجھے بھی کشتی میں سوار کر لیجئے گا، توجہ ہے جی، مجھے بھی کشتی میں بٹھا لیجئے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا مجھے بھی کشتی تیار ہو رہی ہے، آپ جائیں، جا کے اپنی جھونپڑی میں اپنا کام کاج کریں، جب وقت آئے گا، طوفان کا ٹائم آئے گا، میں خود آپ کو جا کے کشتی میں بٹھا لوں گا، سوار کر لوں گا۔ طوفان کا وقت آ گیا، کشتی تیار ہو گئی ہے، کشتی تیار ہے۔ اور یہ بھی سنیے، حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی کشتی میں چونٹی کا جوڑا داخل فرمایا۔ کس کا جی؟ کیونکہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی نگاہ میں سب سے چھوٹی چیز کی زیادہ حیثیت ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے یہاں پہ، توجہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے چونٹی کا جوڑا داخل فرمایا، اور سب سے اینڈ میں آپ نے کشتی میں گدھا داخل کیا۔ پہلے چونٹی، اینڈ میں گدھا، بقایا سارے ماننے والے بیٹھ کے۔ نوح علیہ السلام کے ذہن سے بات نکل گئی کہ بڑھیا کو بھی میں نے کہا تھا، ذہن میں بات نہ رہی۔ طوفان آ گیا، دنیا غرق ہو گئی، کشتی پانی میں تیر رہی ہے، اور کشتی جب جا کے 10 محرم کو، رجب میں کشتی نے سفر شروع کیا۔ دیکھیے طوفان کتنا بڑا، رجب میں سفر شروع ہوا، طوفان آیا، اور 10 محرم کو جا کے کشتی جودی پہاڑ پر رکی، زمین نے سارا پانی چوس لیا، جذب کر لیا، طوفان ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ذہن میں آیا میں نے تو بڑھیا کو بھی کہا ہوا تھا بٹھانے کا، اسے بٹھانا مجھے یاد نہ رہا۔ آپ اترے، دوڑے اس بڑھیا کی جھونپڑی کی طرف آئے۔ توجہ کیجئے گا، جو مالک کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو بلاتا کبھی نہیں ہے۔ بڑھیا کی جھونپڑی کے پاس آئے، ساری دنیا طوفان نے غرق کر دی، ملیا میٹ کر دی، پر بڑھیا کی جھونپڑی کو پانی نے چھوا تک بھی نہیں ہے۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ بڑھیا کی جھونپڑی کو پانی نے چھوا تک نہیں ہے۔ جب نوح علیہ السلام پہنچے، اس کی دہلیز پہ پہنچے، بڑھیا چرخا کاٹ رہی ہے، بڑھیا کی نظر پڑی نا اللہ کے نبی پہ، تو کہنے لگی اے نوح علیہ السلام طوفان کا وقت آ گیا ہے، طوفان کا وقت آ گیا ہے، آپ مجھے لینے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اماں جی ذرا باہر نکل کے دیکھیں، طوفان تو آ کے چلا بھی گیا، کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے رکی ہے، میرے ذہن میں نہ رہا تھا آپ کو بٹھانا۔ بڑھیا کہتی ہے نوح علیہ السلام مجھے تو پتہ تک نہیں چلا، محسوس تک نہیں ہوا، طوفان آیا کب ہے، گیا کب ہے؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اماں جی بات اصل یہ ہے آپ نے رب کو یاد رکھا ہے، رب نے آپ کو یاد رکھا ہے، آپ نے رب کو یاد رکھا ہے، رب نے آپ کو یاد رکھا۔ تو باب گرامی القدر یہ کنفرم بات ہے کہ آپ اللہ کو یاد کرو، اللہ بھی آپ کو یاد، اب آواز آنی چاہیے، اللہ بھی آپ کو یاد کرے گا، پکی بات ہے۔ باب گرامی القدر توجہ کیجئے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ کتنی چیزیں جی؟ اونچی آواز، کتنی چیزیں جی؟ مجھے کہنا نہ پڑا کرے، کتنی چیزیں جی؟ 3 چیزیں ابو درداء پاک فرماتے ہیں مجھے زندگی میں بڑی پسند ہے۔ نمبر 1 نوافل میں لمبا سجدہ، نمبر 2 روزوں میں پیاس، نمبر 3 اچھی باتیں کرنے والے لوگوں کی محفل مجھے بڑی اچھی لگتی ہے۔ آگے آئیے جی، باب گرامی القدر توجہ کیجیے، اسلام کا پہلا رکن کلمہ توحید و رسالت، اسلام کا پہلا رکن کلمہ توحید و رسالت، یہ اسلام کا پہلا رکن، اور جس اہم فریضے، اور اس کے بعد پہلے رکن کے بعد جس اہم فریضے کا مالک نے حکم ارشاد فرمایا وہ ہے نماز، وہ ہے
اونچا وہ ہے نماز، جس کا متعدد مقامات پہ اللہ نے بار بار نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، بار بار اللہ نے قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ باب گرامی القدر، اسلامی تعلیمات کے دو شعبے ہیں، کتنے جی؟ کتنے شعبے ہیں جی؟ نمبر ایک عقیدہ، نمبر دو اعمال۔ اس کو یاد کیجئے گا، نمبر ایک نمبر دو اعمال۔ اور توحید و رسالت پہ ایمان رکھنا یہ شرط اول ہے۔ توحید و رسالت پہ ایمان رکھنا شرط اول، اور اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اگر عقیدہ اچھا ہوگا، عقیدہ ستھرا ہوگا، عقیدہ پیارا ہوگا، عقیدہ اعلیٰ ہوگا، عقیدہ بالا ہوگا، پھر عمال کرنے کا مزہ آتا ہے۔ اگر اللہ کی توحید کے بارے میں، نبی پاک کی رسالت کے بارے میں، نبی پاک کی عظمت کے بارے میں، نبی پاک کی شانوں کے حوالے سے ذرہ برابر بھی عقیدے میں گڑبڑ ہوئی تو اعمال بالکل سارے بیکار ہیں۔ جتنی مرضی ٹکریں مار لو، جتنے مرضی روزے رکھ لو، جتنے مرضی جناب جہاد کر لو، حج کر لو، زکاتیں دے دو، جب تک عقیدہ ستھرا نہیں ہے اعمال سارے بولنے، اعمال سارے بیکار۔ اگر اعمال کی قبولیت چاہتے ہو کہ اللہ اعمال بھی قبول کرے اور اعمال پہ اللہ اجر بھی عطا فرمائے، اس کے لیے عقیدہ ستھرا عقیدہ ستھرا رکھنا پڑے گا، عقیدہ ستھرا رکھنا پڑے گا، عقیدہ اعلیٰ رکھنا پڑے گا۔ جب عقیدہ اعلیٰ ہوگا، عقیدہ ستھرا ہوگا، عقیدہ اعلیٰ ہوگا، عقیدہ بالا ہوگا، تو باب گرامی القدر پھر سارے اعمال اللہ قبول فرما لیں۔ خاص توجہ کیجئے گی، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ کیجئے گا، آقا فرماتے ہیں کہ نماز رب کی خوشنودی کا نام ہے۔ اب زبان کسی کے بند نہ ہو، نماز رب کی، آواز بلند، نماز رب کی خوشنودی کا نام ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ نماز فرشتوں کی محبت ہے، نماز انبیاء کی سنت ہے، نماز نور معرفت ہے، اور نماز ایمان کی اصل ہے، نماز اعمال کی قبولیت ہے، اور نماز روزی میں برکت ہے، نماز دشمن کے وار سے بچاؤ ہے، نماز شیطان سے کرات ہے، نماز ملک الموت سے سفارش کرنے والی ہے، نماز منکر نکیر کا جواب ہے، نماز قبر میں قیامت تک کا ساتھی ہے، اور نماز اور اس بندے اور دوزخ کے درمیان پردہ ہوگی، پڑھنے والے بندے اور دوزخ کے درمیان حجاب ہوگی۔ نماز پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کا اپنے وقت پہ ادا کرنا سب سے افضل ہے۔ باب گرامی القدر، میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے درمیان ایک چیز فرق کرتی ہے، ایک چیز فرق کرتی ہے، ایک دیوار ہے، ایک پردہ ہے، اس دیوار کو نماز کہا جاتا ہے، اس دیوار کو۔ اب آپ خود سمجھدار بیٹھے ہیں، اب یہاں پہ اگر سادے لفظوں میں کوئی بندہ سمجھے تو کیا سمجھے گا کہ ایک دیوار ہے درمیان میں، ادھر مومن ادھر کافر ہے، درمیان میں پردے کا نام ہے، بولیے نماز۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ سیدھا سیدھا ایمان آ گیا، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جن کی 11ویں پکاتے ہو، ہر مہینے لنگر چڑھاتے ہو، ہر مہینے دیگیں پکتی ہیں، ہر گھر میں دیگیں پکتی ہیں، ہر مسجد و مدرسے میں دیگیں پکتی ہیں، بڑی توجہ کیجئے گا، 11ویں پکانے والے پکاؤ، اچھی بات ہے، احسان ثواب کرو، اچھی بات ہے، ختم دلاؤ، اچھی بات ہے، 11ویں کی محفلیں کرو، اچھی بات ہے، پر ساتھ ساتھ غوث پاک کی سیرت پہ بھی عمل کرو۔ سنیے غوث پاک کیا فرماتے ہیں بے نمازی کے حوالے سے،
بندہ 11ویں کی دیکھ تو قضا نہ کرے پر نمازیں ساری قضا کر دے، بندہ ختم تو قضا نہ کرے پر ساری نمازیں قضا کر دے، جمعہ بھی قضا کر دے، عید بھی قضا کر دے، بندہ محفل میلاد تو قضا نہ کرے پر نمازیں ساری قضا کر دے۔ باب گرامی القدر، میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا، میرے اور آپ کی آقا سید کونین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بندہ میلاد کی محفل پوری رات کرے، پوری رات نعتیں سنے، علماء کے خطاب سنے، رکابت سنے، سارا کو سنتا رہے، لنگر کھاتا رہے، صبح فجر کی نماز کا وقت ہو، بندہ بستر پہ سویا رہے، مسجد میں نہ آئے، اٹھ کے نماز نہ پڑھے، مصلی کی زینت نہ بنے، تو بتائیے میرے آقا خوش ہوں گے؟ جو سمجھتا ہے وہ بولے میرے آقا خوش ہوں گے؟ کبھی میرے آقا خوش نہیں ہوں گے۔ ساتھ میلاد بھی کرو، ساتھ نماز بھی پڑھو، ڈبل مزہ ہے جی، ڈبل ثواب ہے۔ رات کو محفل میلاد کرو، صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آگے پڑھو تاکہ میرے آقا خوش ہو جائیں، اس نے میرا ذکر بھی کیا، ساتھ فجر کی نماز اللہ کا فرض بھی ادا کیا ہے۔ تو 11ویں کی دیگ بھی پکاؤ پر نماز قضا نہ کرو۔ 11ویں قضا ہو تو معافی ہے، دیگ قضا ہو جائے تو معافی، بولیے معافی ہے، پر نماز چھوٹ گئی تو معافی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ ایک درمیان میں دیوار ہے مومن اور کافر کے درمیان، جس دیوار کو بولیے اب ہر بندہ بول، جس دیوار کو نماز کہا جاتا ہے۔ خاص توجہ کیجئے جی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک میرے نبی کے پیارے صاحب، میرے نبی کے سونے صحابی، میرے نبی کے پیارے صحابی، ٹھلے نہیں پہنا جی، میرے نبی کے پیارے صحابی، میرے نبی کے سونے صحابی۔ اے چاند محمد خوشی سے پڑھنا ہے، چاند محمد ستارے صحابہ ہے، چاند میرے مصطفیٰ کے وہ پیارے صحابہ، میرے مصطفیٰ کے وہ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سید کونین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا آسان لفظوں میں نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا پلر ہے۔ یہ تو سارے بیان کرتے ہیں کہ نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے، تو یار کھمبا لگانے کے لیے زمین بھی تو چاہیے ہوتی ہے، کھمبا بغیر زمین کے نہیں لگتا، پلر زمین پہ کھڑا ہوتا ہے، کھمبا زمین پہ کھڑا ہوتا ہے، ستون زمین پہ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ بھی تو بتایا کرو کہ جس زمین پہ پلر کھڑا ہوگا، نماز والا پلر ہے جس زمین پہ کھڑا ہوگا، نماز والا کھمبا جس زمین پہ کھڑا ہوگا، اس زمین کو عقیدہ کہتے ہیں، اس زمین کو عقیدہ کہا جاتا ہے، توحید و رسالت میرے آقا حضور کی محبت کہا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کا پیار کہا جاتا ہے۔ باب گرامی اور دین کا کھمبا بھی ہونا چاہیے اور ستون کھمبے کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ والی زمین بھی ہونی چاہیے۔ توجہ ہے جی آپ کی، بولیے سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی بعض تختیوں میں پڑھا، جو تختیاں موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کی نازل ہوئی تھی، فرماتے ہیں ان تختیوں بعض تختیوں میں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام وہ دو رکھتے ہیں جو میرے محبوب اور ان کے امتی پڑھیں گے، توجہ ہر بندہ کرے جی، دیکھنا ادھر ہے، توجہ کرنی ہے، جملے کو پک کرنا ہے آپ نے۔ اللہ فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے لاڈلے موسیٰ، وہ دو رکھتے ہیں جو میرے محبوب اور ان کے امتی پڑھیں گے، وہ فجر کی نماز ہے، اور جو یہ نماز پڑھے گا اس کے دن رات کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور میں اللہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگلا میں نے پڑھا، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ چار رکھتے ہیں جو میرے محبوب اور ان کی امتی پڑھیں گے، وہ ظہر کی نماز ہے، پہلی رکعت میں ان کے لیے مغفرت ہے، دوسری رکعت میں ان کے لیے میزان عمل کو بھاری کر دیا جائے گا، تیسری رکعت میں فرشتے ان کے لیے استغفار کریں گے، چوتھی رکعت میں اس پر آسمان کے سارے دروازے اللہ کھول دے گا۔
حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے آگے پڑھا، اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ وہ 4 رکعتیں جو میرے محبوب اور ان کے امتی پڑھیں گے وہ عصر کی نماز ہے، اور اس کے پڑھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کے تمام فرشتے دعائے مغفرت بھی کریں گے اور اللہ ان کو عذاب سے محفوظ بھی رکھے گا۔ آگے سو حضرت کعب فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ 3 رکعتیں جو میرے محبوب اور ان کے امتی پڑھیں گے وہ مغرب کی نماز ہے، اور جو اس نماز کو پڑھے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی، حاجات کو پورا کیا جائے گا۔ آگے مالک نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ 4 رکعتیں جو میرے محبوب اور ان کو امتی پڑھیں گے وہ عشاء کی نماز ہے، اور اس کے پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو میں بخش دوں گا، اور ان لوگوں کے وضو کے قطروں کے برابر، قطروں کے بدلے میں، وضو کے جتنے قطرے گریں گے ان قطروں کے بدلے میں زمین اور آسمان جتنی چوڑی جنت عطا فرماؤں گا۔ توجہ کیجیے جی باب گرامی القدر، میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام گئے معراج پہ، آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کا، ذہن حاضر ہے جی صاحب کا، ذہن حاضر ہے صاحب کا، میرے آقا گئے معراج پہ، جب سرکار رب نے سرکار کو نوازا، بڑا کچھ عطا کیا، ساتھ اللہ نے امت کے لیے تحفہ بھی دیا۔ میرے آقا نے عرض کی ربا تو نے مجھے معراج کروائی ہے، مجھے عزتوں سے نوازا ہے، شانوں سے نوازا ہے، باب گرامی مسجد شریف کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون فرمایا کریں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ عرض کی اللہ میں تو معراج پہ آ گیا، اگر میرے امتی معراج کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی تو کچھ عطا کر۔ جنادر جی آپ کا، اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ تجھے میں نمازیں تحفہ دوں گا، اگر تیرا امتی معراج کرنا چاہے انہوں کہنا کہ نماز پڑھے، جب سجدے میں جائے گا رب سے گفتگو کرے گا، رب سے کلام کرے گا، سجدہ کرے گا تو اسے معراج ہو جائے گی۔ توجہ ہے جی آپ کی، میرے آقا 50 نمازیں لے کے واپس آئے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام ملے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ نے کیا تحفہ دیا امت کے لیے؟ فرمایا جی 50 نمازیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میری عرض ہے کہ میرے امتی 2 نہیں پڑھا کرتے تھے، آپ کے امتی 50 کیسے پڑھیں گے؟ یا رسول اللہ میری گزارش ہے کہ دوبارہ اللہ کے پاس جائیے، جا کے معاف کروائیے نمازیں۔ میرے آقا حضور گئے، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، 9 مرتبہ میرے آقا واپس گئے، 9 مرتبہ گئے، ہر بار اللہ نے 5 معاف کی، 45 معاف ہو گئی۔ اور ادھر اللہ کا قانون ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ فرماتا ہے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے کلمے تبدیل نہیں ہوتے، میرے حکم تبدیل نہیں ہوتے، جو میں نے فرما دیا سو فرما دیا، جو قانون آ گیا سو آ گیا، میرے اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی اللہ کا قانون ہے کہ 1 نیکی کرو گے 10 عطا کروں گا، ذہن حاضر رکھیے گا، 1 نیکی کرو گے 10 عطا کروں گا۔ جب میرے آقا حضور واپس آئے نا 9 چکروں کے بعد 5 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں تو پھر گزارش کرتا ہوں پھر رب کی بارگاہ میں جائیے، یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی اور کم کروائیے۔ میرے آقا نے فرمایا اے کلیم اللہ اب مجھے اللہ کے پاس جانے سے حیا آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے، 5 رہ گئی، کافی ہیں 5۔ اور اللہ کریم نے انعام کیا دیا، اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ میرے کلمے تبدیل نہیں ہوتے، میرے کلمے نہیں بدلتے، میرے حکم نہیں بدلتے۔ محبوبہ جا تجھے میں نے 50 نمازیں عطا کی تھی، 50 کا تحفہ دیا تھا، تیری امت کے پاس 45 معاف کر دی ہیں، 5 رہ گئی ہیں۔ محبوبہ جا تیرے امتی پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا کرم ہے؟ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی کرم کی بات کوئی تفصیل ہے تو مجھے بتا دیجئے، اگر یہ مالک کا فضل نہیں تو اور کیا فضل ہے؟ یہ مالک کا کرم نہیں اور کرم کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ اور یہ کرم ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم اتنے خوش نہ ہو کہ ہمارے چہرے دیکھ کے اللہ نے معاف کی ہیں، ہمارے جناب معاملات دیکھ کے اللہ نے معاف کی ہیں، ہمارے اندر کمال نہیں ہے، کمال ہے تو آمنہ کے چاند کے اندر ہے، مدینے کے سلطان کے اندر ہے کہ اپنے محبوب کا والدعا کا مکھڑا دیکھ کر رب نے 45 معاف بھی کی ہیں اور ثواب ساریوں کا عطا فرما دیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے
جو پڑھ سکتا ہے وہ لازمی پڑھے. یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے, یہ بڑے کرم, یہ بڑے نصیب کے بات ہے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ اللولا بے کمال ہے, بلغ اللولا کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ, حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. بلغ اللولا. اللہ اللہ میرے آقا کے پیارے غلاموں, میرے آقا کا ذکر سننے والوں, سرکار کے فرامین سننے والوں, میرے نبی کے پیارے صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. زین حضرت جی آپ کا, میرے آقا کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے سونے صحابی ہیں, میرے نبی کے پیارے صحابی ہیں. آپ کا مسجد کے قریب کوئی پلاٹ رکھا ہوا تھا, زمین کا ٹکڑا تھا, آپ مسجد سے دور رہا کرتے تھے. کبھی کبھی نماز میں لیٹ ہو جاتے, کبھی کبھی دیر ہو جاتی, جماعت رہ جاتی. آپ نے ارادہ کیا مسجد کے قریب آ جاؤں, قریب گھر بنا لوں, مسجد کے قریب آ جاؤں, قریب گھر بنا لو. آپ کے ارادے کو کسی صحابی نے سرکار کو ارادے کا بتا دیا, یا رسول اللہ آپ کے غلام جابر کا ارادہ یہ بن چکا ہے, مسجد کے قریب آنا چاہتا ہے, قریب آنا چاہتا ہے. میرے آقا نے بلایا, جابر پاک آگے, عرض کی جی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. آقا حضور نے فرمایا, او جابر مجھے پتا چلا ہے تو مسجد کے قریب آنا چاہتا ہے. جی یا رسول اللہ کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں, آقا سفر بڑا ہے. میرے آقا نے فرمایا, او جابر کیا تو نہیں چاہتا کہ تیرے ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے اجر دے, اجر دے. عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں. آقا حضور نے فرمایا, اے جابر مسجد کے قریب نہیں آنا, اسی جگہ پہ رہ, اسی جگہ پہ رہ. عرض کی جی یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں, اے جابر اگر دور سے آئے گا تیرا ہر قدم فرشتے لکھیں گے, ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں 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 عطا فرمائے گا. یہ بڑے کرم کے گے فیصلے, یہ بڑے کرم کے گے فیصلے, یہ بڑے نصیب کے بات ہے. بلغ کشف الدجى اللہ اللہ میرے آقا کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑا سا میں اپنا ذوق بھی تو پورا کر لوں نا جی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں, ایک دن میں سرکار کے ساتھ گیا, سرکار باغ کی طرف چلے گئے. باغ میں سرکار گئے, موسم خزاں تھا, خزاں کا موسم تھا, پتے گر رہے تھے, پتے جل رہے تھے. فرماتے ہیں میرے آقا نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا, ٹہنی کو پکڑ کے سرکار نے جھنجھوڑا ہلایا, سارے پتے زمین پہ گر گئے, ٹہنی کے ساتھ کوئی پتا باقی نہ رہا. آقا نے فرمایا, اوے ابو ذر تجھے پتہ ہے اس کی مثال کیا ہے, اس کی مثال کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم, اللہ بہتر جانے یا اللہ کا رسول بہتر جانے. میرے آقا نے فرمایا, اے ابو ذر جس طرح میں نے ٹہنی کو پکڑ
پکڑ کے لایا، سارے پتے زمین پہ گر گئے۔ اے ابو ذر، جو بندہ دل میں 5 نمازیں پڑھے گا اس کے جسم سے اس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کو ختم فرما دے گا۔ یہ بڑے کرم کے گئے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا۔ لاست روایت سماعت کیجئے جی۔ میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ میری پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے کہ رد ہو گئی ہے، حاضر ہے جی آپ کا؟ آواز پہنچ رہی ہے سب تک؟ کوئی بندہ اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پچھلی نماز میری قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے تو آسان سا طریقہ ہے، اگر اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے، زبردستی نہیں، اندر سے دل سے بات اٹھے کہ یار چل نماز پڑھنے جا، میرا حاضر ہے جی آپ کا؟ فرمایا کہ اگلی نماز پڑھنے کا دل کہے کہ جا نماز پڑھ، اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو سمجھ جاؤ کہ پچھلی اللہ نے قبول کر لی ہے۔ یہ آسان سا نسخہ ہے، آسان سا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ بقایا فضیلت نماز کے بارے سے اگلے جمعے کو عرض کریں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔